کراچی میں آگ لگی، اس کے بعد لاہور میں آگ لگی، اور لاہور میں اب یہ واقعہ جو ہے وہ بڑھنے کے خدشات ہیں، کیونکہ گرمیاں آتی ہیں، پرانی وائرنگ ہے، پرانی بوسیدہ سسٹم ہے، اور عمارتوں کے اندر ایگزٹ اور انٹری کے رستے نہیں ہوتے. بہت سارے ایشوز ہیں جو پلازوں میں ہوتے ہیں. اپروول لے لی جاتی ہے، لیکن ان کو بعد میں اپروول لینے کے بعد، کمپلیشن لینے کے بعد نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے اگر کوئی بلڈنگ کا مالک یا کوئی ڈیولپر کرتا ہے. لیکن یہ روٹین ہے، یہ 50 سے 60% اگر آپ لاہور کے پلازوں کو دیکھیں تو صورتحال یہی ہے. کسی کا رستہ نہیں ہے. کسی نے جو پارکنگ انڈر گراؤنڈ تھی، ایک اس کی بیسمنٹ تھی، اس کو بند کر کے پارکنگ کے لیے وہاں پہ دکانیں بنا لی. کسی نے ایمرجنسی سٹیئرز لگائیں، وہ نہیں دیں، ایمرجنسی سٹیئرز کے رستے بند کر دیے گئے. اس کے علاوہ جو پارکنگ تھی جتنی ریشو کے مطابق آپ نے کورڈ ایریا کے مطابق دینی تھی وہ نہیں دی گئی. یہ 70-75% عمارتوں کے کیسز ہیں، ان کے نقص ہیں جو آج لاہوریوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. بلکہ لاہور میں تو چلیں پھر کوئی 25% قانون نظر آتا ہے. اگر آپ باقی شہروں میں جا کے دیکھیں، آپ کراچی دیکھیں، آپ فیصل آباد، ملتان، اس طرف تو ایسے کوئی رولز وضع ہی نہیں ہے. اب جب لاہور میں آگ لگی، کراچی واقعے کے بعد انڈیگو ہوٹل میں آگ لگی، تو اس کے بعد یہ رول وضع کرنے کی بہت بات سامنے آ رہی تھی. اور ریسکیو 1122 جو کہ بہت ہی مستند ادارہ ہے ریسکیو سیفٹی جو قوانین کے حوالے سے، انہوں نے بہت آبزرویشن لگائیں کہ ایل ڈی اے جو پلازے اپروو کر رہا ہے، جو ہو چکے ہیں، وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں جن کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، جن کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. ایل ڈی اے کو اپنے بلڈنگ بائی لاز کو وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور کچھ چیزوں کو بہتر طریقے سے عوام کی بہتری کے لیے، لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. انڈیگو پلازا میں جو واقعہ ہوا، اس کے بعد جو سروے کیا گیا، تو لاہور شہر میں بہت ساری ایسے منظور شدہ پلازے ہیں جن کے ریمپ بیک سائڈ پہ ہیں، اور وہ سنگل رویا ریمپ ہے، اس کی ورتھ بھی 18 فٹ ہے. اب اس میں کلیئر کر دیا گیا کہ یہ نہیں ہوگا. اب جو ریمپ ہوگا وہ فرنٹ پہ ہی ہوگا. اگر کسی کو بہت ہی کوئی قیامت آ جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، اس کا نقشہ نہیں رہتا، بیک اینڈ پہ بنانا ہے، تو پھر سنگل جو آپ کا ریمپ ہوگا وہ نہیں ہوگا، پھر وہ 2 سائیڈڈ ہوگا. آنے کے لیے، جانے کے لیے 10-10 فٹ کی علیحدہ لینے دینی پڑیں گی. اسی طرح جو ایمرجنسی سٹیئرز تھیں وہ اندر ہی کہیں مل رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات مالکان کو اندر کام کرنے والوں کو خود بھی نہیں ملتی، کیونکہ آگ لگنا یا ایمرجنسی کون سا روز کا واقعہ ہوتا ہے. تو وہ تلاش کی جاتی تھی کہ وہ کہاں لگ گئی، آگ کہاں ہو گئی. اب وہ بلڈنگ کے ایج پہ ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ وہ اندر ہو جائے، بلڈنگ کے ایج پہ ہوگی. اور تیسرا، اس کا رستہ بند کرنا مجرمانہ غفلت میں شامل ہوگا. آپ اس کا ایگزٹ ایمرجنسی کنٹرول جو ہے بند نہیں کر سکتے، وہ اوپن رکھنا ہوگا. اس کے بعد چوتھی جو چیز اس کے اندر امپورٹنٹ ہے، وہ پارکنگ کو بائی پاس کرنے کے لیے الیکٹرانک پارکنگ لگائی جاتی تھی کہ پارکنگ الیکٹرانک پہ رکھی، لفٹ کی اور اس کو اوپر لے گئے. وہ نہیں ہو سکے گا. اب تو یہ پارکنگ پوری کرنی پڑے گی. اس کو ختم کر دیا گیا ہے، وہ ممانعت ہو گئی ہے. ایل ڈی اے کو کہا گیا تھا ریسکیو نے کہ اگر آپ نے آئندہ آنے والے دنوں میں لاہور کو آگ لگنے، ایمرجنسی جیسے خطرات سے، یا زلزلے کی صورت میں، یا کسی بھی صورت میں بلڈنگ کولیپس ہونے کے بعد بچانا ہے، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. تو اب یہ رول وضع کر دیے گئے ہیں، نوٹیفائی کر دیے گے. آج کے بعد جو نقشے پاس ہوں گے اس کے مطابق ہوں گے. اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ جو سینکڑوں بلڈنگیں پہلے بن چکے ہیں ان کا کیا کیا جائے گا. تو اس پہ محکمہ ہاؤسنگ میں کہہ دیا کہ جو پہلے سے بلڈنگ موجود ہے وہ اپنی گلی میں ایمرجنسی سٹیئرز بنا سکتی ہیں تاکہ وہ ایمرجنسی ایگزٹ رستہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ وزیر اعلیٰ کوئی ایکشن لے، اچھا ہے اداروں نے بیٹھ کے سر جوڑ کے اس کا حل نکالا اور رول وضع کیے، کیونکہ یہ وقت کی عین ضرورت تھی. آگے بہت مسائل ہیں، گرمی ہے، پرانی بوسیدہ الیکٹریفیکیشن آپ کی وائرنگ ہے، مسائل ہیں. خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. انسان کو اپنی قدرتی آفت کے بچنے کے لیے، کسی مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے انتظام پورے کرنا چاہیے. باقی اللہ مالک ہے. وہ رول نوٹیفائی ہو گئے. ریسکیو کی پوری عمل دخل کے بعد یہ رول کو وضع کیا گیا ہے، جس کو باقاعدہ نوٹیفائی کیا. اب نقشے بھائی نئے رول کے مطابق ہی پاس ہونے ہیں.